جب تک رہے گا سلسلہ ماہو نجوم کا، ڈنکا بجے گا چار سدار العلوم کا۔ الحمدللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ چند دنوں سے دعوت تبلیغ کی عالمی مرکز کے ذمہ دار محمد سعد ہارون کندلوی کی بعض بیانات کی غلط تعویل کر کے حضرت علماء اکرام کی اقوال کو متاخرین علماء نے اجرت بالتعلیم کو جو جائز قرار دیا ہے، جس کو مولانا سعد صاحب بھی جائز کی کہتے ہیں اور کبھی بھی ان پر وہ نکیر نہیں کرتے ہیں، بلکہ وضاحت کے ساتھ کہتے ہیں یہ حفظ اوقات کی قیمت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ علماء کو امت کا سب سے بڑا محسن سمجھا جائے اور علماء کی زیارت کو عبادت سمجھا جائے، اور علماء کی مناقب و فضائل کو جتنا بیان کرتے ہیں لیکن ان لوگوں کی کان تک یہ بات شاید کہ نہیں پہنچتی، بلکہ انہوں نے دعوت تبلیغ کی جو منہج ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدَ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ۔ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی محنت کی جو ترتیب کو بیان کیا ہے، جو بدلنے کی نہیں ہے، کبھی بھی رد بدل کرنے کی کسی کی عزت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے۔ قرآن میں تقریباً 17 یا 18 آیاتوں میں اللہ تعالیٰ نے 10ویں پارہ سے شروع کر کے 28 پارے تک 27-28 جگہ میں اللہ تعالیٰ نے لا اسألکم علیکم اجرا ان اجری الا اللہ رب العالمین، یعنی اجرت بالدعوت، اجرت بالتعلیم، اجرت بالتزکیہ، یعنی نبیوں کی محنت کی کوئی اجرت امت سے نہ لی جائے۔ اتبعوا من لا يسألکم اجرا وهم مهتدون، اور ان کی اتباع کیا جائے جو محنت کرنے والوں سے کچھ نہیں مانگتے ہیں۔ یہ تقوی کی بات ہے، دعوت کی کام تقوی پر چلتے ہیں، فتویٰ پر نہیں۔ فتویٰ میں تو جائز ہے، لیکن امت کو تقوی پر لانے کے لیے وہ ترغیب دیتے ہیں۔ وہ ایک امام اور ایک استاد کی حیثیت سے اپنے ساتھ چلنے والوں کو یہ ترغیب دیتے ہیں اور کسی پر نکیر بھی نہیں کرتے ہیں، لیکن کیا ہوا کہ یہ بات افواہ کر کے، غلط بیانی کر کے اس کو پھیلایا جا رہا ہے، اور مولانا سعد صاحب کے ساتھ چلنے والوں کو اسلام اور مسلمان اور علماء کی دشمن کہا جا رہا ہے، اور اس سے کیا خرابی اور کیا نفرت اور کیا دوری امت کی عوام اور علماء میں پیدا ہو رہا ہے، جو بنگلہ دیش میں، ہندوستان میں یا بعض عربی ملکوں میں جہاں بھی جائے ان لوگوں کی ایک غیر محققانہ اور غیر منصفانہ یعنی بیان سے یہ چیز سامنے آ رہی ہیں۔ اس لیے بہت صدمے کے ساتھ ہم کہنے پر مجبور ہو رہے ہیں، ہم انشاءاللہ عن قریب اس کو مستدل طریقہ پر قرآن کی تقریباً 17 یا 18 آیات اور اس کے ساتھ جتنے بھی اکابر متاخرین کی یعنی اجرت بالتعلیم کی یعنی اجرت بالتعلیم پر نکیر کرنے کی جو اقوال ہے اس کو بھی پیش کریں گے، اور اس کے ساتھ متاخرین نے جو جواز قرار دیا ہے اس کو بھی پیش کریں گے، اور اس کو پیش کرنے کی تو ضرورت نہیں، اس کو تو ہم نے اب نے پیش کر دیا، تو ہم اس کو انکار نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی صورت کے اندر تقریباً 18 نبی کے نام لے کر اللہ نے حکم کیا ان کو کہ دیکھو تمہارے محنت کی اجرت نہ لینا۔ تو ہمارے تبلیغ کی کام کی اسلوب ہے کہ ہم تقوی کی طرف دعوت دیتے ہیں، تقوی کی طرف دعوت دیتے ہیں، ہم کبھی یعنی جواز کی طرف دعوت نہیں دیتے ہیں۔ اس لیے میں چند آیات کو بطور سند کے پیش کر رہا ہوں۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، یہ آیت ہے رسول کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے
قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه، یہ اس آیت میں بھی ابراہیم علیہ السلام کو اسوہ حسنہ کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اس طریقہ سے اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں میں اللہ تعالیٰ نے لقد كان لكم فيهم اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، یہاں بھی نبیوں کی زندگی کو اسوہ حسنہ کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اس طرح سے شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه والله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع فاستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے تفصیلی طور پر امت محمدی کو خطاب کر کے ان کو وہ نبیوں کی تمام نبیوں کو اتباع کرنے کے لیے حکم کیا گیا ہے۔ ان کا جو شریعت ہے ہماری وہی شریعت ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، یہ نبی کی جو طریقہ ہے، یہ قرآن کا جو طریقہ ہے، یہ بدلنے کا نہیں ہے۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے حکم کیا ہے کہ یہ بدلنے کا نہیں۔ اس لیے یہ جو افواہ پھیلایا جا رہا ہے کہ مولانا سعد صاحب نے علماء کی متاخرین کی قول کی تو انہوں نے تردید نہیں کیا، لیکن انہوں نے تو انبیاء کی قول کو پیش کر رہے ہیں۔ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى والعذاب بالمغفره فما اصبرهم على النار۔ یہاں کیا تعویل کریں گے اور کیا توجیہ کریں گے کہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، یشترون به ثمنا قلیلا، اس کی کیا تفسیروں میں لکھا ہے، ہم اس کو عنقریب انشاءاللہ تفصیلی طور پر پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا وَهَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله بهداه مقتديه قل لا أسألكم عليه أجرا إلا إن هو إلا ذكرى للعالمين۔ یہ قل لا أسألكم عليه أجرا، یہ جو اللہ نے ہمارے رسول کو یہاں تقریباً 18 نبی کی نام ذکر کر کے اور ان کی ذریات اور ان کے اولاد اور ان کی بھائی اور ان کی تمام نسل، ان کی باپ دادا اور ان کے بچے، سب کی نام کی طرف اشارہ کر کے جو کہا ہے قل لا أسألكم عليه أجرا، کہ آپ کہہ دیجئے کہ تم سے کوئی اجر ہم نہیں مانگتے ہیں۔ اس سے کیا اجرت بالتعلیم کی، یعنی انبیاء کی محنت کے اندر جو اجرت بالدعوت، اجرت بالتزکیہ، اجرت بالتعلیم کو انکار کرنا نہیں آتا ہے؟ یہ قرآن کی امر کی صیغہ کیا مندوب کے لیے ہے یا مستحسن کے لیے ہے یا بدعت کے لیے ہے؟ اس طرح سے سورہ یونس کے اندر فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ یہاں جو سورہ یونس کے اندر وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اجرت کو نبی کی محنت کی بعد میں فرمایا ہے کہ یہ اجرت نہیں لینا ہے، دعوت کی محنت سے، تعلیم کی محنت سے، تزکیہ کی نبی کی جو اجمالی محنت ہے یا تفصیلی محنت ہے اس سے کچھ مبادلہ اور اس کی آواز نہیں لینا۔ وما تسألهم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین، یہ بھی سورہ یوسف کی 103 نمبر آیاتیں ہیں۔ وما تسألهم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین، یہ بھی سورہ یوسف کی آیت ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے
فرمایا ہے کہ دیکھو تم جن پر محنت کر رہے ہو ان سے کوئی اجرت نہیں لینا ہے۔ اگر مولانا سعد صاحب نے اپنے ساتھیوں کو یہی ترغیب دیتے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ وہ تو آپ جو متاخرین نے جس کو جائز قرار دیا ہے اس کا تو نفی نہیں کرتے ہیں۔ اس طرح سے سورہ شعراء کے اندر آیت نمبر 105 سے لے کر آیت نمبر 109 تک کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ اس آیت میں بھی تو یہی ہے نا حکم، عبارت النص ہے، تو اشارت النص نہیں، دلالت النص نہیں، اقتضاء النص نہیں، یہ تو عبارت النص ہے۔ جیسے آیت کے اندر سورہ شعراء کے اندر آیت نمبر 122 سے لے کر آیت نمبر 127 تک کذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجر الا علی رب العالمین۔ یہاں بھی تقوی طہارت کی طرف بلایا، اور ہم تو تقوی کی بنیاد پر چلنا چاہتے ہیں۔ ہم بھی الحمدللہ بچپن سے مدرسہ میں پڑھتے ہوئے آئے ہیں، دارالعلوم دیوبند میں بھی پڑھا، وقت دارالعلوم دیوبند سے فراغت حاصل کیا۔ ہم نے کبھی الحمدللہ بھی اس طرح سے اجرت بھی تعلیم بھی نہیں لیا، اور ہم نے کبھی بھی الحمدللہ زکوٰۃ کی مال، چونکہ مالدار کی لڑکا ہونے کی وجہ سے وہ بھی نہیں کھایا، تو کیا ہم کبھی زکوٰۃ دینا بند کر دیا؟ زکوٰۃ دیا بند کر دیا ہم تو زکوٰۃ نہیں دی۔ ہم مدرسے کے لیے کلیکشن بھی کرتے تھے، ہم مدرسے کے لیے چاندہ بھی کرنے کے لیے جاتے تھے، ابھی بھی ہمارے بچوں کو بھیجتے ہیں۔ یہ کیا ہے کہ ہمیں علماء کے خلاف ابھرا جا رہا ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ سبا کے اندر آیت نمبر 47 میں قل ما سألتکم من اجر فهو لکم ان اجر الا علی اللہ وهو علی کل شیء شہید۔ قل ما سألتکم من اجر فهو لکم ان اجر الا علی اللہ وهو علی کل شیء شہید۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے رسول کی محنت کے بدلہ نہ لینے کے لیے کہا ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں فرمایا ہے، یعنی 21 نمبر آیت میں اتبعوا من لا يسلكم اجرا وهم مهتدون، اتبعوا من لا يسلكم اجرا وهم مهتدون، ان کی اتباع کرو جو اپنے محنت کی عوض اور بدلہ نہیں مانگتے ہیں تم سے۔ پھر سورہ روم کے اندر، پھر سورہ زمر کے اندر آیت نمبر 86 قل ما اسألكم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین قل ما اسألكم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یعنی نبی کی محنت کے اندر یعنی اجرت لانے لیکن نہ لینے کے بارے میں حکم فرمایا ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ یہاں بھی فرمایا ہے، یعنی سورہ شورا کے اندر ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی محنت کو بیان کیا ہے، بغیر اجرت کے دعوت دینے کی، بغیر اجرت کے محنت کرنے کی۔ اس طرح سے سورہ طور کے اندر آیت نمبر 40 میں ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، نبی کی محنت کے بارے میں نبی سے پوچھا، کیا تم امت پر جب محنت کرتے ہو تو کیا ان سے کچھ مانگتے ہو کہ ان کے لیے بھاری ہے تاکہ وہ نہیں دے سکتا ہے اور تمہارے بات نہیں مانتے ہیں؟ یہاں بھی تو اللہ تعالیٰ نے ویسا ہی کہا ہے۔ اس طرح سے تقریباً 17 آیات ہے اور اس کی تفسیر بھی ہے، ائمہ متقدمین کی بھی اقوال ہے۔ اس کو ہم انشاءاللہ جلدی ہی قرآن کے آیات سے پیش کریں گے انشاءاللہ، اور تفسیر سے بھی پیش کریں گے انشاءاللہ، اور یعنی خیر القرون کی صحابہ کی زمانہ کی اعمال کو پیش کریں گے۔ حضرت جی مولانا سعد صاحب نے کبھی بھی اجرت بالتعلیم اور امامت اور مدارس اور مکاتب اور مؤذنین اور ائمہ کی تنخواہ کو لینے کو کبھی بھی حرام نہیں کہا، مکروہ نہیں کہا، بلکہ ان کو جائز ہی قرار دیا ہے، جیسے کہ متاخرین نے اس کو جائز ہی قرار دیا۔ لیکن ہمارے مجبوری ہے کہ ہم نبوت والا کام کرتے ہیں، ہم پیٹ میں پتھر بند کر، آج تک پیٹ میں پتھر بند کر کے ہمارے محنت کی موقع ہو جاتا ہے اور محنت کرتے ہیں، ہم تقوی کی زندگی گزارنے کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں اور امت کو دعوت بھی دیتے ہیں۔ ہمیں متہم کر کے، ہمارے نام پہ بدنام کر کے، ہمارے عوام کو ہمارے علماء سے علیحدہ کرنے کی یہ کوشش نہ کرنا۔ اگر یہ تو ہم نے جو کچھ کہا یہ بہت آسان بات کہا، اس کے بعد اور بھی آیتیں ہیں،
لا تتخذوا الاحبار والرهبان اربابا من دون اللہ، ایسے بہت سخت آیت بھی ہے، اس کو بھی اگر ضرورت پڑے گی تو اس کو بھی آئندہ امت کی سامنے لانے کی اگر ضرورت پڑے گی تو لائیں گے، لیکن یہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم علماء کی فریق بن کر ہم علماء کے مقابلہ میں کھڑا ہو، بلکہ علماء اکرام ہمارے صاحب ہے، ہمارے ساتھی ہے، بعض اساتذہ اکرام بھی ہے ابھی دنیا میں۔ ہم انظر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری کے متن پڑھا کرتے تھے، نعیم شاہ کے سامنے بخاری ثانی کی متن پڑھا کرتے تھے، خورشید شاہ کے سامنے مسلم اول کا متن پڑھا کرتے تھے، اور سالم بن طیب بن حمد بن قاسم نانوتوی کے سامنے مسلم ثانی کی متن پڑھا کرتے تھے۔ ہم ایسے نہیں ہے کہ ہم بغیر پڑھے ہوئے اپنے من گڑت کچھ بات ہم نے کہہ دیا، نہیں، میں نے جو کچھ کہا یہ قرآن کی آیات کے اندر ہے، عنقریب انشاءاللہ اس کو مستدلل مستند انشاءاللہ طریقہ پر کتابی شکل میں سامنے پیش کیا جائے گا۔ میں معافی مانگ رہا ہوں، میری بات سے اگر کسی کو تکلیف پہنچے تو اس سے میں معافی مانگتا ہوں، گستاخی ہو جائے تو میں معافی مانگتا ہوں، آگے بھی معافی مانگتا ہوں، بعد میں بھی معافی مانگتا ہوں، لیکن عوام کو اس طرح سے عوام کے خلاف علماء کو اس طرح سے بدظن نہ کیا جائے۔ آج بنگلہ دیش کی حالات یہ ہیں کہ بنگلہ دیش کی کوئی تبلیغ والا ساتھی، مولانا سعد صاحب کے ساتھ چلنے والا ساتھی، کہ اگر قربانی کے اندر کسی شریک ہونا چاہتے ہیں کسی عالم کے ساتھ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، تم گمراہ ہو، فرقہ ضالہ ہو، تم کو قربانی کے اندر ساتھ حصہ میں شریک نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کون سی آیات سے اور کون سی حدیث سے کسی مسلمان کو اگر کہا جائے وہ کافر ہے تو کسی ایک کی طرف تو لوٹے گا؟ کس بنیاد پر ہمیں مرتد کہا جا رہا ہے؟ کس بنیاد پر ہمارے بیوی کو طلاق ہو چکی ہے یہ کہا جا رہا ہے؟ ہمارے بچوں کو یہ کہہ کر بھگایا جاتا ہے، ظلم کیا جاتا ہے، ستم کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، مدرسے سے نکل دیا جاتا ہے کہ تمہارے باپ کی ایمان خراب ہونے کی وجہ سے تمہارے ماں کی طلاق ہو گئی ہے، تمہارے ماں کو کہنا تمہارے باپ کے ساتھ نہ رہے۔ یہ کوئی تربیت ہے؟ یہ کوئی تعلیم ہے؟ یہ کوئی دین کی باشعور لوگوں کی کام ہے؟ اس لیے یہ آواز اگر دارالعلوم دیوبند کی اور جنہوں نے یہ کچھ کیا ان تک پہنچ جائے تو میں ان سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ حضرت آپ لوگ امت پر رحم کرے، امت کے اندر تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش کرنے والوں کی تنبیہ کرے اور ان کو روکے، تاکہ امت کی عوام اور علماء میں اس طرح سے کشیدگی اور اس طرح سے دوری پیدا نہ ہو۔ میں معذرت پیش کرتا ہوں کہ معذوری کے طور پر میں نے کہا میرا نام مولانا عبداللہ منصور ہے، میں دارالعلوم دیوبند قدیم میں 3.5 سال تک پڑھا۔ سید محمود مدنی ہمارے ہم سبق ہے، صدر الزمان ہمارے ہم سبق ہے، مرغوب الرحمن ابن حبیب الرحمن خیرآبادی وہ بھی ہمارے ہم سبق ہے، اور عدنان ریاست ڈویژنری کا جو چھوٹا لڑکے جو ترانہ اداروں میں پڑھتے تھے وہ بھی ہمارے ہم سبق ہے۔ ہم ان کے ساتھ تقریباً 3.5 سال تک پڑھا۔ پھر دارالعلوم دیوبند میں اس میں مخابرات کی حادثہ کی وجہ سے ہم تقریباً 100 کے لگ بھگ طلباء بنگلہ دیش میں چلے آئے تھے۔ پھر ہم نے دارالعلوم وقف میں جا کے داخلہ لیا اور 88 میں ہم نے داخلہ دیا۔ وہ سند ہمارے پاس نہ ہونے کی وجہ سے ہم پر بہت ظلم ستم کیا گیا ہے، ہمارے جسم پر، ہمارے مال پر، ہمارے گھر پر، ہمارے بیوی پر، ہمارے بچوں پر بہت ظلم ستم کیا گیا۔ میرا بیوی اس حادثہ سے دنیا سے چلے گئے، میری لاکھوں روپیہ کی کاروبار کو نقصان پہنچا کر مجھ پر مالی نقصان پہنچایا گیا۔ ہم سب کچھ کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن اس کی بدلہ میں کہتے ہیں کہ آپ حضرت براہ کرم امت کے اندر یہ تفرقہ پیدا کرنے والوں کی تائید نہ کرے۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔